اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم خواتین و حضرات، ماؤں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الحج کی یہ 3 آیات مبارکہ 4-5 آیات تلاوت کرنے کی اور سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے. پہلی آیت مبارکہ کے اندر 6 مذہبی گروہوں کا ذکر ہے: مسلمان، یہودی، صابی، نصارہ، مجوس اور مشرکین. یہ 6 مذہبی گروہ ہیں. مختلف گروہوں کے ذکر کے لیے مختلف اسلوب یہاں اختیار کیا گیا ہے، وہ بھی قابل توجہ ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے ذہن میں یہ رہے کہ ظاہر ہے مسلمان تو یہاں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے اور تورات کے حاملین. اسی طرح عیسائی نصارہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. صابئین یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے مذہب کا بانی مانتے ہیں اور ملے جلے عقائد ہیں ان کے نصارہ کے ساتھ. مجوس جو ہیں یہ زرتشت، قدیم جو مذہبی تعبیرات ہیں، نسخے ہیں، ان میں زرتشت کو بھی یعنی نبی ہی گردانا گیا ہے. یہ ظاہر ہے ان کے مذہب کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے. اور یہ مجوس آگ کی پوجا کرتے تھے، اور صابئین جو ہیں یہ فرشتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. صابئین نے اپنا مذہب جس طرح اکبر نے وہ دین الہی ایجاد کیا تھا نا اپنے زمانے میں، بادشاہ اکبر نے دین الہی کے نام سے اس نے ایک نیا دین، ایک نیا نظام دیا تھا، جس میں ہندو مذہب اور سکھ مذہب اور اسلام اور ان کی مختلف چیزیں اس نے اکٹھی کر کے ایک جو ہے نا وہ ملغوبہ تیار کیا تھا، ایک مربع بنایا تھا اس نے بدبخت نے، اور وہ اس نے دین الہی کے نام سے جاری کیا تھا. تو اسی طرح صابئین نے بھی ہر دین سے کچھ اختیار کیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے ہیں اور فرشتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں. تو ان 6 مذہبی گروہوں کا یہاں پہ بہرحال ذکر کیا گیا ہے. اور یہ سارے جو گروہ ہیں یہ سارے کے سارے ابتدا میں توحید پرست تھے، مگر بعد میں اپنے دین کے اندر ان سب نے بگاڑ پیدا کیا. اب اس بگڑے ہوئے دین کے اوپر یہ قائم ہیں. تو
مسلمانوں کو بنیادی طور پر یہاں ان کے ساتھ ذکر کیا گیا اس معنی میں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی عملاً ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب جو محفوظ و مامون ہے ان کے پاس، مگر چونکہ امتحان کی دنیا میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی دماغ پہ اور عقل پہ کوئی یعنی زبردستی کوئی خول نہیں چڑھایا گیا کہ وہ قرآن و سنت کی خود ساختہ تعبیریں نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی، احادیث رسول کے ہوتے ہوئے بھی، منہج رسالت اور تعامل صحابہ یعنی صحابہ کی پریکٹس کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہوا، جیسے علامہ غلام احمد پرویز ہوا، اور اس طرح کے دوسرے یعنی جنہوں نے تجدد اختیار کیا اور دین کے اندر نئی نئی تعبیریں پیش کی، نیا جو ہے وہ بعض لوگوں کی خدمات بھی بڑی ہیں۔ مثلا سر سید احمد خان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک دفاعی یعنی مقالہ لکھا، جو یہاں یعنی یورپی جو مفکرین تھے، مغربی مفکرین، ان کی کتابوں کا اور ان کا جو حضور علیہ السلام کا تعارف جو انہوں نے پیش کیا تھا اس کا ایک لحاظ سے رد تھا، اور بڑے لاجواب دلائل کے ساتھ اور بڑے یعنی ببانگ دہل انہوں نے اس پہ لکھا ہے، لیکن دوسری طرف وہ معجزات کا مکمل انکار کرنے والے تھے۔ تو اسی طرح یعنی خود ساختہ تعبیرات جب مذاہب کے اندر آتی ہیں اور نئے نئے تجددات اور نئی نئی چیزیں لوگ گھڑ کے لاتے ہیں مذہب کے اندر اپنی عقل کو، آج کل ایک فتنہ شیخ محمد کے نام سے اٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک انتہا درجے کا بدبخت شخص ہے جس نے گویا صدیوں سے جاری جو تعبیرات ہیں مختلف چیزوں کی انہیں چیلنج کر دیا اور بالکل ایک الگ اپنی اپروچ دیتا ہے، نہ جانے کہاں سے اٹھ کے آ گیا، اور وہ مطلب ایک فساد پھیلا رہا ہے۔ تو اس طرح مذاہب کے اندر میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ سابعین اور مشرکین اور جتنے بھی گروہوں کا یہاں پہ ذکر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، یہ بگڑی ہوئی شکل ہے، ابتداً توحید پرست لوگوں کا جو دین تھا انہی کی سب بگڑی ہوئی شکل ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لیں اور انہیں اپنا ایک دین بنا کے پیش کر دیا۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، یعنی بعض کتاب کے بعض کو انہوں نے مان لیا، شریعت کے کچھ حصے کو، جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والے معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنا دین جو ہے اللہ کا جو دین ہے جسے کتاب اللہ کی شکل میں اللہ نے محفوظ کیا ہے اس کے ساتھ اعتصام کریں، اسے مضبوطی سے تھامیں، تمسک کریں اس دین کے ساتھ اور اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو کر رہیں تاکہ بگاڑ ان کے اندر نہ در آئے۔ یہاں ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ مسلمانوں اور یہود اور مشرکین کا ذکر تو اسم فعل کے ساتھ کیا ہے، مثلا ان الذین آمنوا یہ فعل ہے یعنی ایمان لانے والا فعل، ہادو جو یہودی ہوئے، اور والذین اشرکوا ان تین گروہوں کا ذکر اسم فعل سے کیا ہے، جبکہ سابعین، نصارہ اور مجوس ان تینوں کا نام لیا ہے، یعنی ان کا اسم ہے اور ان کا جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ ذکر کیا ہے، فعل کی شکل میں ان کا ذکر کیا ہے، مجوس نصارہ سابعین کا اسم کی شکل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً جو تقسیم حضور علیہ السلام کے وقت یا نزول قرآن کے وقت جو قائم تھی، اس میدان میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین اور یہود، یعنی یہود مشرکین کی حمایت میں اور اسلام کی مخالفت میں اپنے حسد کی بنیاد پر، اپنے ضد اور تعصب کی بنیاد پر، اپنے عناد کی بنیاد پر بہت زیادہ سرگرم تھے، جبکہ جو باقی فرقے ہیں مجوس اور مشرکین اور مجوس اور سابعین اور نصارہ، ان کی ہمدردیاں تو اگرچہ مشرکین ہی کے ساتھ تھیں لیکن وہ کچھ زیادہ سرگرم نہیں تھے اس محاذ کے اوپر، مخالفت اسلام کے محاذ کے اوپر۔ اس وجہ سے جو مارکہ کے اصل حریف تھے ان کا ذکر تو فعل کے ساتھ کیا ہے، اور جو ذرا دھیمے مزاج تھے یعنی ہلکے سروں میں مخالفت کر رہے تھے ان کا ذکر اسم کے ساتھ۔ اب عربی زبان کا جو ذوق رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فعل کے اندر ایک قسم کا سرگرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے، ایکٹیونیس کا، جبکہ اسم بالعموم صرف جو ہے وہ علامت امتیاز یعنی کسی کی پہچان کے لیے، علم اسے کہتے ہیں، اسم علم،
تو گویا اسم جو ہے نا وہ صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے، لیکن فعل کے اندر ایک سرگرمی پائی جاتی ہے۔ تو جو گروہ تو پوری طرح میدان اس میں یعنی مخالفت میں سرگرم تھے، ان کا ذکر فعل کے ساتھ کیا، اور جو ٹھنڈے ٹھار تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ہلکے سروں میں ہلکی پھلکی مخالفت، یا کہہ لو کہ پورا اپنا وزن مخالفت میں نہیں ڈال رہے تھے اسلام کی، انہیں اس میں یعنی اسم کے ساتھ انہیں ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کا ایک خاص اعجاز اور امتیاز ہے، یہ قرآن کی بلاغت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یعنی ایسا بلیغ کلام صرف خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ان معمولی جو لغوی نزاکتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ کس قدر یہ کلام معجز نما کلام ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، مسلمان ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، سابئین ہوں، مجوسیوں کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آگ کو پوجنے والے ہیں، آتش پرست ہیں، اور یہ دو خالق کو مانتے ہیں، یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے یہ دو خالقین کو مانتے ہیں۔ ایک خالق جس کا نام یزدان ہے، یہ خیر کا خالق ہے، یعنی دنیا میں جتنا بھی خیر ہے اور خود انسانوں کے اندر جتنا خیر ہے اسے وہ یزدان کہتے ہیں، اور جتنا شر دنیا میں ہے وہ انسانوں کے اندر ہو یا مجموعی طور پر دنیا میں کسی بھی حوالے سے جو شر پایا جاتا ہے اس کے خالق کو یہ اہرمن کہتے ہیں۔ اور یہ زرتشت نامی میں نے کہا کہ نبی کا نام بھی لیتے ہیں، گو ان کے نزدیک تو وہ نبی نہیں ہے، لیکن قدیم مذاہب کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس نام کے کسی نبی کا ظاہر ہے، یہ یعنی زرتشت اس کا ممکن ہے کہ فارسی ترجمہ ہو اور ان کا عربی یا جس خطے میں وہ مبعوث ہوئے اس خطے کی زبان کے اندر ان کا نام کچھ اور ہو۔ بہرحال یہ ان کا تعارف ہے۔ یہ اس حوالے سے یعنی مذاہب کی جو تقسیم ہے اور مذاہب کی بنیاد پر جو لوگوں کی تقسیم ہے، اسے علامہ آیت اللہ شہرستانی رحمہ اللہ نے ان کی مشہور کتاب ہے الملل والنحل، اس میں انہوں نے اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ کلام کیا ہے مختلف مذاہب کے تعارف میں۔ تو جو اہل ذوق ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی یہ کتاب اویلیبل ہے۔ بہرحال یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اس مضمون کو بہت سارے مقامات پہ دہرایا، یہاں ذرا ایک الگ انداز سے کہا کہ یہ جتنے مذاہب اور جتنے فرقے ہیں، ان کے جو نزاعات ہیں، ان کی جو کلیشز ہیں، ان کی جو آپس میں چپکلش ہے اور آویزش ہے، اس کا دو ٹوک اور عملی فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی سب کے سب جب جدا جدا کر کے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیے جائیں گے تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصلاً جو اللہ کا دین ہے وہ ایک دین ہے۔ اصلاً لوگوں کی اپنی تشریحات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے جب تو لوگ اللہ کے اصل دین کے اوپر چل رہے ہوں تو اتحاد فروغ پاتا ہے، یعنی انسانیت ایک نقطے کے اوپر جمع ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر اتفاقات بڑھتے ہیں۔ جب لوگ خود ساختہ دین پر چلنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے درمیان پھر مذہبی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ اختلافات پھر لامتناہی طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہر شخص کا حال معلوم ہے، روز قیامت وہ یہ بتا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے اپنے خود ساختہ تشریحات کی بنیاد پر اپنے مذہب کو، اپنے دین کو لے کر لڑ رہے ہو، سر پٹھول کر رہے ہو، لیکن اس کا اصل فیصلہ تو اللہ کریم روز محشر کرے گا۔ چونکہ یہود یہ کہتے تھے اور نصارہ کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوبین ہیں۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی محبوب نہیں ہے، محبوبین جو ہیں وہ روز محشر ان کا معاملہ سامنے آئے گا، اور روز محشر یہ پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا، اور اس روز کسی نوعیت کا یعنی منہج الہی سے انحراف کرنا یہ تو گویا اس روز بڑی ناکامی ہے۔ دوسرے مقامات پہ جیسے سورہ بقرہ میں 7واں رکوع شروع ہوتا ہے، اسی طرح سورہ المائدہ کے اندر آیت ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، دوسرے مقام پہ کہا والصابئون،
کہا ان سب کی دار و مدار ان کی نجات کا کس کی چیز کے اوپر ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے اوپر۔ تو یہاں ایمان اور عمل صالح کا نام تو نہیں لیا، لیکن گویا وہی مضمون ہے جس کو ایک دوسرے اسلوب سے دہرایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی اللہ کریم کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ کوئی جو ہے نا وہ اپنے تائیں اپنے آپ کو اللہ کا کتنا ہی محبوب سمجھتا رہے اور اپنے آپ کو اللہ کی اولاد گردانتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے، وہ عقائد کے ٹیڑھ سے بھی باخبر ہے اور عقائد کی جو تصحیح ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ جو اچھے عقیدے پر ہوگا، عمل صالح پر ہوگا، وہی اس روز نجات پائے گا۔ پھر جو ہے وہ ایک نصیحت کے طور پر یعنی آفاق سے ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے، آفاق سے یعنی کائنات سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر چیز، ان اللہ یسجد لہ، کہ اللہ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ساجد ہے، ہر چیز سجدے میں ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے لوگ بھی، لوگوں میں سے بھی بہت سارے۔ یعنی یہاں اطاعت بتلانا مقصود ہے کہ تم تو آپس میں اللہ کے دین کی من مانی تشریحات کر کے تم نے تو اپنا ایک اختلاف کا ہوا کھڑا کر لیا، تم نے تو اپنے آپ کو ناکارہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف معاملہ جو مخلوقات کا ہے، یعنی کائنات کے اندر اگر نگاہ پھیر کر دیکھو تو پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سر بسجود ہیں۔ اس مضمون کو ظاہر ہے دوسرے مقامات پہ دوسرے انداز سے دہرایا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والصافات والطیر صافات، کہ زمین و آسمان اور ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، ہر چیز اللہ کے حضور اس کی تسبیح میں لگی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو اس کی صلاۃ اور اس کی تسبیح معلوم ہے، وہ اپنی اپنی جو معلوم تسبیح ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی معلوم عبادت کے اندر وہ مگن ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کے حضور اس کی تسبیح میں مگن ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو لَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ لہٰذا وہاں اس اسلوب سے دہرایا، یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سجدہ جس میں آسمان اور زمین کی ہر مخلوق شامل ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے جو تکویناً یعنی تکوینی طور پر ان کی خلقت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ مطیع اور منقاد اور عاجز اور بے بس اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کریں، یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ ایک سجدہ یہ ہے جسے تکوینی سجدہ کہتے ہیں، اس تکوینی سجدے کے اندر ساری کائنات شریک ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں انہیں مطیع اور فرمانبردار، عاجز اور بے بس ہونا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے انہیں، اس کے سامنے گردن ڈالنی پڑتی ہے۔ جیسے انسان جو کہ با اختیار مخلوق ہے، لیکن بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ یہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، مثلا اللہ جس کی روح کو قبض کرنا چاہے تو یہ اپنے اختیار سے اسے روک کر نہیں رکھ سکتا، یہاں اس نے مطیع ہونا ہی ہونا ہے، یہ تکوینی اطاعت ہے۔ اس اطاعت میں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اور انسانی جسم کے بہت سارے افعال کا تعلق بھی اس تکوینی اطاعت سے ہے، تو یہ تکوینی اطاعت، اس کے اندر ساری مخلوقات برابر ہیں اور شریک ہیں۔ دوسرا سجدہ ہے وہ ہر چیز کا جدا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کام میں لگے۔ یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے نہیں کرتے، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدم کو چھوڑ کر، یعنی بنی نوع انسان کو چھوڑ کر اور ساری خلقت جو ہے وہ کرتی ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ ان اللہ یسجد، انہیں ایک لحاظ سے یہ حیات دلائی جا رہی ہے بنو آدم کو کہ تمہیں تو عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، وہ جن کا عقل اور شعور تمہاری نسبت انتہائی محدود ہے، وہ تو تکویناً بھی اللہ کے حضور سجدے میں ہیں، تشریعاً بھی اللہ کی اطاعت اور اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اس کے حضور عاجز اور بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ کہ یہاں
الم تر ان اللہ یسجد، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. اب ہر چیز کا سجدہ ان کی اپنی شان کے لائق ہوگا. یعنی پچھلی آیت سے اس آیت کا ربط یہ ہوگا کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، حالانکہ دوسری مخلوقات میں تو اس لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مطیع اور منقاد ہیں. اللہ کی حضور اطاعت کے حوالے سے دوسری مخلوقات میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انسان جو ساری مخلوق سے زیادہ عقل رکھنے والا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے کل افراد اس بات کے اوپر متفق ہو جاتے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی لائق سجدہ ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام کائنات اور مخلوقات کا اپنے خالق کے حکم کے تحت، یعنی اپنے خالق کے حکم کے ماتحت ہونا اور اس کی مشیت کے تابع ہونا، یہ تکوینی اور تقدیری طور پر تو غیر اختیاری ہے. یعنی جس سے کوئی بھی مخلوق، وہ مومن ہو، کافر ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے اس تقدیری اور تکوینی اطاعت سے. اس اعتبار سے ہر مخلوق جو ہے، جہاں ہے، جیسے ہے، ہر اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے زیر حکم ہے. دوسری اطاعت و فرما برداری جو اختیاری ہے، جو تشریعی ہے، کہ کوئی مخلوق اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے. یہاں پہ آ کے مومن اور کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مومن اطاعت شعار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، جبکہ کافر اس سے منحرف ہوتا ہے اور منکر ہوتا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں چونکہ مومن اور کافر کا فرق بیان فرمایا ہے، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس میں سجدہ اور فرما برداری سے مراد صرف تکوینی اور تقدیری اطاعت نہیں ہے، بلکہ اختیاری اور جو ارادی اطاعت ہے وہ یہاں مراد ہے. اچھا، یہاں ایک چیز اہل علم نے لکھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اختیاری اور ارادی اطاعت تو صرف جو ذوی العقول ہیں مخلوقات، ذوی العقول یعنی عقل والی، جیسے انسان ہیں اور جن ہیں، ان وغیرہ میں ہو سکتی ہے. حیوانات اور جو نباتات ہیں اور جمادات ہیں، ان کے اندر جمادات سے مراد یہ پتھر، پہاڑ اور اس طرح کی چیزیں، اور نباتات آپ جانتے ہیں جو بھی اشجار ہیں، درخت ہیں، غلے ہیں، فصلیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یعنی یہ چیزیں نباتات میں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ذوی العقول عقل والی مخلوقات ہیں ان میں ارادی اور اختیاری اطاعت کا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نباتات میں، حیوانات میں اور جمادات میں تو قصد و ارادہ ہی نہیں ہے، تو ان میں پھر یعنی اختیاری اطاعت کیسے ہوگی اور ان میں ارادی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن مجید میں بہت ساری نصوص اور تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل و شعور اور قصد اور ارادے سے کوئی مخلوق خالی نہیں ہے. یعنی ہمارا عمومی تصور تو یہ ہے نا کہ پتھر اور شجر اور حجر میں کوئی یعنی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ارادہ اور اختیار نہیں ہے. قرآن مجید بتاتا ہے کہ عقل و شعور اور ارادہ و اختیار ہر مخلوق میں موجود ہے، صرف اس میں کمی بیشی کا فرق ہے. ظاہر ہے انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کا ایک کامل اور مکمل درجہ عطا فرمایا ہے، اس لیے انہیں احکام کا اور امر و نہی کا مکلف بھی بنایا ہے. اس کے سوا یعنی انسان اور جن کے سوا باقی جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے ہر نوع کو اور ہر صنف کو اس کی ضرورت کے مطابق عقل اور شعور عطا کیا گیا ہے. انسان کے بعد سب سے زیادہ عقل و شعور حیوانات میں ہے، اس کے بعد نباتات میں ہے، اور تیسرے نمبر پہ یعنی جمادات میں ہے. حیوانات کا عقل و شعور تو ظاہر عام طور پر محسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے حیوانات کو پتہ ہے کہ ہم نے اس انداز سے کھانا ہے، چرنا ہے، چگنا ہے، دودھ دینا ہے، بچے دینے ہیں، انڈے دینے ہیں، یہ حیوانات کو معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ ان کے عقل و شعور اور ارادہ و اختیار سے ظاہر ہے وہ یہ امور کرتے ہیں. گائے کے سامنے آپ جب گائے بھینس کے سامنے آپ چارہ ڈالتے ہیں تو وہ اپنا سر جھکا کے مگن ہو جاتی ہے، اس میں لگی رہتی ہے. یہ اس کا ارادہ یعنی عقل و شعور اسے ابھارتا ہے یہ کام کرنے کے لیے. نباتات کا جو عقل و شعور ہے وہ بھی تھوڑا سا غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا عقل و شعور
یعنی پھلوں کا یعنی لد جانا ان کی ٹہنیوں کا، اور پھر ٹہنیوں کا جھک جانا، اور پھر جو چرند پرند انسان حیوانات انہیں کھانے کے لیے آئیں ان کے لیے اپنے آپ کو گویا پیش کر دینا، جھکا دینا، یہ ان کا عقل و شعور اور ارادہ و اختیار ہے، یعنی اس سے نہ کترانا، یہ ان کے قصد اور ارادے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ درخت وہ چل پڑا سایہ کرنے کے لیے، یا اپنی شاخیں اس نے گھنی کر لیں اور جھکا دیں، تو یہ بھی اس کے عقل و شعور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گو کہ یہ معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ظہور میں آتا ہے، لیکن بہرحال اس کے عقل و شعور کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ جمادات کا جو عقل و شعور ہے، یعنی پتھروں پہاڑوں کا، وہ اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام انسان اس کو پہچان نہیں سکتے، لیکن جو ان جمادات کا خالق و مالک ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ وہ بھی عقل و شعور اور قصد و ارادے کے مالک ہیں۔ قرآن مجید نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ ہمارے تابع فرمان رہنا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ آسمان و زمین کو جب ہم نے حکم دیا کہ ہمارے تابع فرمان رہنا ہے یا تم نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین۔ قالتا کس نے؟ زمین اور آسمان دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم اپنی مرضی سے قصد و ارادے سے اطاعت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ نے کہا کہ جبراً اور حکمن تو تمہیں تابع رہنا ہی ہے، لیکن کیا ارادے اور اختیار سے بھی رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے اس کا جواب ہاں میں دیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو طائعین کہا، اطاعت کا دم بھرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گویا اس اطاعت کے دم بھرنے میں اپنی عقل اور اپنے قصد اور اپنے ارادے سے اس کا اظہار کیا۔ اور دوسری طرف وہ جو اللہ نے جب کہا کہ ہم نے یہ امانت قرآن، امانت خلافت اور نیابت الہی زمین و آسمان کو پیش کی، تو انہوں نے انکار کیا، یعنی عذر کیا۔ انکار وہاں گستاخی یا نافرمانی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی عذر کیا کہ ہماری یہ طاقت نہیں ہے، ہم یہ تحمل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر ارادہ اور اختیار موجود ہے، تو تبھی انہوں نے کہا، والجبال کے حوالے سے بھی وہاں کہا، پہاڑوں کے حوالے سے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی یہ قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں کہ عقل اور شعور اور ارادہ اور اختیار ان کے اندر بھی موجود ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے انسان جتنا عقل و شعور انہیں نہیں نوازا گیا، وہ قصد و ارادہ انہیں عطا نہیں کیا گیا، لیکن اس معنی میں اور اس ضمن میں ان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بکثرت اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ اور یہ جو کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ اللہ کے خوف سے لرز بھی جاتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے اس عقل و شعور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان مخلوقات کو ان کے دائرے کے اندر حاصل ہے۔ اسی طرح بہت حدیث پاک کے اندر وہ آتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وادی مکہ کے وہ پتھر اور پہاڑ بھی یاد ہیں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کے عقل و شعور اور ارادہ و اختیار، یعنی انہیں پہچان تھی کہ یہ رسول اللہ ہیں، اللہ نے دی تھی یہ پہچان، اس لیے وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے حضور کو گزرتے ہوئے۔ تو یا پھر وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ابو جہل نے جب کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اور انہوں نے اس مٹھی میں موجود کنکریوں نے کلمہ پڑھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اظہار کرتا ہے کسی چیز کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر فی نفسی ہی یہ طاقت نہیں ہے، ظاہر ہے یہ اللہ کی یعنی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، تو وہ اللہ کریم انہیں یہ ودیعیت کرتا ہے، اس طرح کی صلاحیتیں۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ جس سجدے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ اختیاری اور ارادی سجدہ ہے، اور اختیاری اور ارادی اطاعت یہاں مراد ہے۔ تو اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ مخلوقات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں انہوں نے قصداً، ارادتاً اور اختیاری اور ارادی طور پر اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا ہے۔ صرف اور جن اور انسان ایسے ہیں یعنی جنہیں سب سے زیادہ عقل و شعور حاصل تھا، ان کی ستم ظریفی اور ان کی کم ظرفی کی انتہا یہ ہے کہ سب سے زیادہ شعور تو انہیں حاصل تھا۔ دوسری مخلوقات نے قصداً، ارادتاً، اختیاری طور پر، ارادی طور پر اطاعت اختیار کر لی۔ یہ جو ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، ان میں مومن بھی ہو گئے، کافر بھی ہو گئے، ان میں انکار کرنے والے منحرفین اور منکرین بھی ہو گئے، اور اطاعت کرنے والے مطیع اور سجدہ گزار اور
مطیع اور فرما بردار بھی ہو گئے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہیں سب سے زیادہ عقل و شعور حاصل تھا وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے مطیع ہوتے، جنہیں کم ترین عقل و شعور حاصل تھا وہ کم ہوتے، لیکن وہ زیادہ ہیں یہ کم ہیں۔ یہ کس قدر ستم ظریفی کی بات ہے انسان کے لیے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ خالصتاً معاملہ عزت و ذلت کا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم، جسے اللہ ہی ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کون ہے؟ گویا یہ ضلالت ان کے اوپر طاری ہو گئی ہے، ان کے اپنے رویے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس قصد کو، اس ارادے کو، اس اختیار کو غلط استعمال کیا تو اللہ نے یہ ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اب یہ عزت کا مقام نہیں پا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دو گروہ ہو گئے ہیں، ھذان خصمان، یہ دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک تو مومنین کا گروہ ہے جو اپنے رب کی باتوں کو من و عن تسلیم کرتا ہے اور اس کے احکام کے آگے سر بسجود رہتا ہے۔ دوسرا کفار کا گروہ ہے، مجمع ہے، جس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، مشرکین ہیں، صابئین ہیں۔ کہا کہ سب شامل ہیں، یہ ربانی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کی اطاعت کے لیے سر نہیں جھکاتے۔ تو ھذان خصمان فالذین کفروا، یہ ہیں، یعنی یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا، اہل حق اور پھر ظاہر اہل باطل میں وہ پھر سارے آ جاتے ہیں، پورا گروہ جن کا میں نے ذکر کیا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کی ناشکری کی، قطعت لہم ثیاب من نار، انہیں آگ کے لباس پہنائے جائیں گے۔ آگ کے لباس یعنی لباس اس طرح کہ جس طرح آدمی کا پورا بدن ڈھانپ لیتا ہے نا لباس، اس طرح آگ انہیں ڈھانپ لے گی، یعنی جہنم کی آگ اس طرح ان کو محیط ہو جائے گی جس طرح لباس پورا جسم کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے کپڑے انہیں پہنا دیے جائیں گے کہ جو آگ کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے اور بہت جلد جو ہے وہ جلانے والے ہو جائیں گے، تپنے والے ہو جائیں گے۔ جس طرح کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر، لوہے کا لباس پہنا کر شدید تپتی دھوپ میں اور کڑکتے سورج میں بٹھا دیا جائے تو چند لمحوں کے اندر اس کا جو ہے نا وہ جسم جھلس کر رہ جائے گا اور بالکل اس کی جلد جو ہے وہ گل سڑ جائے گی۔ بالکل اسی طرح کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، صرف یہ نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ پھر کھولتا ہوا پانی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ابلتا کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا اور یعنی بلبلاتا ہوا پانی وہ ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ دوسری روایات بتاتی ہیں کہ یہ ان کے منہ کے راستے ڈالا جائے گا تو وہ ان کے پیٹ تک پہنچے گا، اور فقطع امعاءہم وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، اندر کا سارا نظام، انتڑیاں، اوجڑی، سارا نظام وہ کٹ کٹ کر جو ہے وہ ٹکڑوں میں گرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، یہ کھولتا ہوا پانی ان کے بطون کو، ان کے پیٹوں کو بھی اور ان کی جلدوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یعنی وہ جب پانی بدن کی بالائی سطح پر پہنچے گا تو اوپر کا جو بدن ہے پورا وہ جلد وہ گل سڑ کر بالکل جو ہے وہ الگ ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی وہ کی جلد وہ پرانی ختم ہو جائے گی تو ہم نئی جلد انہیں چڑھا دیں گے۔ گویا یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس عذاب سے گزر جائیں گے، نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اور یہ سب یہاں یعنی فعل کا صیغہ ہے تو گویا یہ جس کے اندر استمرار اور دوام اور ہمیشگی اور مواظبت اور کنٹینیوٹی کا معنی پایا جاتا ہے، یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا۔ یسحر، یصب، یہ سارے اس کے صیغے ہیں۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑے ہیں، لوہے کے ہتھوڑے ہیں، ان کے دوزخیوں کے سر جو ہے نا وہ ہتھوڑوں سے کچلے جائیں گے اور پھر ان سارے عذابوں سے گزارا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ یعنی یہ صرف اس کا ذکر پڑھنا ہی جو ہے دل دہلا دیتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح تک لرز جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ مالک کریم کسی اہل ایمان کو، بندہ مومن کو، مومنین مومنات کو، ہم سب کو، سننے والوں کو، ہمارے متعلقین کو، والدین کو، اعزاء و اقرباء، اساتذہ و شیوخ، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو اللہ کریم اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یعنی جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کریم اپنی خاص رحمت سے ہمارے اوپر اپنا فضل فرما دے۔ ہم ایک لمحے کے بھی متحمل نہیں ہیں اس عذاب کے، ایک لمحہ، نفحۃ من عذاب ربک جسے کہا نا، نفحۃ من عذاب ربک، اس کے بھی ہم متحمل نہیں ہیں، وہ بھی ہم سہ نہیں سکتے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔
پھر وہ کہا کہ کلما ارادو، یعنی وہ دوزخ میں جب گھٹ گھٹ کر یعنی اس عذاب کو سہ سہ کرنا، تو وہ بندہ سزا سے بھاگتا ہے، وہ بھاگنے کا ارادہ کریں گے، کہیں بھی نکل بھاگیں گے تو آگ کے شعلے ان کو یعنی اوپر کی طرف اٹھائیں گے، اور پھر فرشتے آنی گرز، وہ لوہے کے جو ہتھوڑے وہ مار کر انہیں دوبارہ نیچے دھکیل دیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، اس جلنے کا عذاب اور اس دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو، جس سے نکلنا اب تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کے مرحومین مرحومات پر رحم فرمائے۔ خصوصی دعا میرے ساتھ کریں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے تمام اہل ایمان بندوں کو جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ مالک کریم ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ مالک کریم انہیں اپنی عافیت عطا فرما، اللہ قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔ جتنے اہل ایمان تیرے حضور پہنچے ہیں مالک کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام اہل ایمان کو اپنا جوار رحمت عطا فرما۔ الہ العالمین علیین مقام انہیں عطا فرما، اللہ کریم اپنے فضل و رحمت سے انہیں نواز دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اس کرونا وائرس کے موذی اور مہلک مرض کو اللہ تیری تمام انسانیت، تیری مخلوق عاجز آ گئی ہے، اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس عذاب کو دور فرما دے، اللہ اس آزمائش کو دور فرما دے۔ مالک کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔